سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مذاکرات اور دھمکی دونوں ساتھ ساتھ کیا یہ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی حکمت عملی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جب وہ اپوزیشن میں ہوں، اور جہاں تک مذاکرات کی ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک سنجیدہ کمیٹی ہے 5 رکنی، اور جن مطالبات کی وہ بات کر رہے ہیں اس مطالبات پر بھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بات یہ کہ یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے کہ ماضی کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پولیٹیکل فورسز وہ ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی قرار دیتی ہیں اور پھر مل بھی بیٹھتی ہیں، مسئلے کا حل بھی نکالا جاتا ہے۔ جہاں تک وہ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں تو ماضی کے اندر بھی انہوں نے سول نافرمانی کی بات کی تھی، آپ کو یاد نہیں 2014 کے اندر، اور وہ اس طرح ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو سوال تو یہ ہے کہ کیا احتجاجی اور ہیجانی کیفیت طاری کر کے آپ حکومت کو یا ریاست کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیں گے؟ یہ غلط فہمی تمام پولیٹیکل فورسز کو ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ البتہ یہ جو احتجاج کا آپشن ہے یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے، احتجاج ہونا چاہیے، اور ماضی کے اندر لانگ مارچز بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس طرح جو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی روایت ہے اس سے پاکستان کی تصویر دنیا بھر میں اچھی نہیں جاتی کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہے، پاکستانی معیشت کو سنبھالا مل رہا ہے، ہماری سٹاک ایکسچینج 1,07,000 عبور کر گئی ہے، اور دوسری طرف آپ سفل نافرمانی کی بات کر کے تو پھر لوگ یہ کہنے میں حق بجانے میں ہوں گے۔ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مذاکرات ہوں گے نا، 14 دسمبر تک ٹائم دیا گیا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ مذاکرات کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ اب بھی مذاکرات وہی ہوں گے؟ دیکھیں مریم، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے بھی مذاکرات حکومت کے ساتھ ہی ہوئے تھے، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی بات کرتے ہیں، فوج نے ایک لائن لے لی ہے اور وہ اس پہ ثابت قدم ہے۔ بات یہ کہ انہوں نے بتایا نا کہ مذاکرات نہیں کیے تھے بوسن نقوی سے، رانا ثناء اللہ وہاں پر موجود نہیں تھے، 2 فیڈرل منسٹر موجود نہیں تھے، اور پھر آپ نے ایک چیز طے کر لی تھی تو پھر اس پہ ثابت قدم کیوں نہیں رہے؟ اور اگر اسی معاہدے پہ کاربند رہتے تو آج بانی پی ٹی آئی کو سول نافرمانی کی دھمکی نہ دینی پڑتی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بات یہ کہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں دراصل حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور ماضی میں بھی جب انہوں نے دی تھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے قوم کے سامنے بجلی کا بل پھاڑا تھا، اور اسی مہینے زمان پال کا بل دیا۔ یہ دھمکی کام کرے گی؟ میرا نہیں خیال وہ اصل میں گورنمنٹ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس کیفیت اصل میں یہ ایک نفسیاتی کیفیت سے دوچار ہے جو 26 نومبر کے دھرنے کے نتیجے میں بنی ہے کہ آج پولیٹیکل ان کا اصل بحران تو ان کی پارٹی کے اندر ہے کہ پارٹی کے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نام لے سکتا ہوں، میں نے ان کے 2-3 لوگوں سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کال وہ دیں گے، پکڑے ہم جائیں گے۔ تو بات یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنی یکسوئی اور سنجیدگی قائم کریں اور سیاسی طرز عمل اختیار کریں، راستہ بنے گا۔ ہمیشہ پولیٹیکل فورسز کا بھائی نواز شریف صاحب کی پیپلز پارٹی، لیکن مذاکرات پہ تو وہ آگے ہیں نا، اب ایک آپشن انہوں نے سامنے رکھا ہے کہ یہ میری کمیٹی ہے، ان لوگوں سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی اس پر پیش رفت ہو سکتی ہے؟ حکومت دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے۔ یہ جو حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ اعتماد کا فقدان ہے، اس کی قیمت پاکستان کو دینی پڑ رہی ہے۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے اپنا راستہ بنانے کے لیے مذاکرات کا آپشن استعمال کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی سافٹ ہوگی کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا کہ اگر آپ کو جیل کے اندر کوئی مشکلات ہیں یا آپ کے مقدمات ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو عمر ایوب نے کیا جواب دیا تھا میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ تو بات یہ کہ آپ کی ضد اور ہٹ درمی آپ کی سیاست کے لیے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان کی حکومت یا ریاست ان کے سامنے سرنڈر کر دے گی تو میں ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ سیاسی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک مذاکراتی کمیٹی تو بنا دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ سلمان صاحب، کیا ایک بار پھر مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے حوالے سے 2 آراء ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا طرز عمل سیاسی ہے کہ نوابزدہ نصر اللہ خان کے بعد چودھری شجاعت حسین اور چودھری شجاعت حسین کے بعد مولانا فضل الرحمان، ان کے ہاں ڈیڈ لاک نہیں ہے کہ ان کے ہر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان جس ایشو پہ ناراض ہیں، اب میں آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا تجزیہ نہیں خبر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ ابھی پروفیسر صاحب بھی بریک میں بتا رہے تھے کہ آرٹیکل 75 کے تحت اب یہ بل جائے گا پارلیمنٹ میں، اور یہ فیصلہ گورنمنٹ نے آج کر دیا ہے کہ مولانا صاحب کا بل جو ہے جوائنٹ سیشن میں پاس کر دیا جائے گا۔ تو صدر صاحب نے کیوں دستخط نہیں کیے؟ دستخط دیکھیں بات یہ کہ وہ جو بل اس وقت تیزی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، ان کی کوئی ریزرویشن ہوگی اور انہوں نے واپس بھیجا ہے، اور گورنمنٹ نے آج فیصلہ کر لیا ہے
کہ جی یہ بل مولانا کا پاس ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان سے آج بات کی ہے خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی، اور مولانا صاحب کی یہ سیاست کا کہ وہ اپنی ایک محدود پارلیمانی قوت کی بجائے اپنا ایک بڑا کردار رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں مسلسل آپ کو کہتا رہا کہ اگر اس وقت حکومت جو ہے مولانا کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتی، چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو یہ تھے اور ان کی جو سوچ اور اپروچ ہے وہ سیاسی ہے، اور اگر کسی ایک فرد کے ساتھ وہ ڈیڈ لاک رکھتے نا، تو وہ عمران خان صاحب تھے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں جس طرح ان کی تذلیل اور تضییق کی تھی۔ لیکن اگر مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ سے بھی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ پولیٹکس میں ایسٹ ضرور قرار دے سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی سیٹ اپ کو نقصان پہنچائیں گے، آئین قانون سے بالاتر کوئی بات کریں گے، وہ سب سے کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی ایک اعزاز ضرور ہے کہ وہ بات مان لیتے ہیں، اور ان کے پاس ابھی ایک اور بھی چیز موجود ہے وہ نواز شریف کی شکل میں، لہٰذا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بل آئندہ سیشن میں پاس ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ تو مولانا ناراض نہیں ہوں گے اور اس حکومت کے لیے چیلنج نہیں بن سکتے۔ حکومت کے ذمہ دار ذرائع نے پریس صاحب بھی بیٹھے تھے جب ہماری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی یہ بل جو ہے آئندہ سیشن میں پاس ہوگا، اور اگر ان کی ریزرویشن ہے، بات یہ کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا اس کی وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت ان کا وزن جو ہے وہ جانتی بھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری ہے تو سیدھے مولانا کے پاس پہنچے کہ باپ تو بل واپس کر رہا ہے لیکن بیٹا جو ہے جا کے مطمئن کر رہا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب یہ کیسی سیاست ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے بھی جب بات ہو رہی تھی بلوچستان ان کی ریزولوشن کی، تو میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی آپ سیاست کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کا انداز جو ہے وہ جمہوری ہوتا ہے، وہ سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بلاول بھٹو زرداری وہاں گئے اور نیکسٹ ڈے انہوں نے بل واپس بھیج دیا۔ یہ سارا پروسیس کا حصہ تھا کہ بل واپس آیا ہے، تو اب یہ آرٹیکل 75 کے تحت یہ بل چونکہ جانا ہی پارلیمنٹ میں، تو پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں بل پاس ہو جائے گا اور مولانا بھی رام ہو جائیں گے۔ سلمان صاحب کیا یہ کھلا تضاد نہیں عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف؟ میں آپ کے پروگرام میں ایک بات مسلسل کہا کرتا ہوں کہ جی پارلیمنٹ میں جب بھی اراکین اسمبلی پولیٹیکل پارٹیز سر جوڑ کے بیٹھی ہوں گی تو وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوگی، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے۔ یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، جب سے ہم جرنلزم میں ہیں صرف ایک موقع سال میں ایسا آتا ہے جب انہوں نے اپنی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کرنا ہو، لیکن آپ ذرا اضافہ دیکھیں، ایک طرف آپ کفایت شاری مہم کے کہ اس کی بات کرتے نظر آئے ہیں، دوسری طرف 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ، 5 لاکھ سے 10 لاکھ، اور اس کے یہ صرف تنخواہوں تک معاملہ محدود نہیں، یہ کروڑ روپے کا اضافہ ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی بحران سے دوچار ہے اور پاکستان کے چیف ایگزیکٹو یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام پر لوڈ نہیں پڑے گا، پاکستان کی اشرافیہ پر پڑے گا، یہ اشرافیہ ہے کہ جب 5-5 10-10 لاکھ اضافہ اور ان کے پاس گاڑیوں کی بھرمار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان۔ اچھا دوسری بات یہ، اب وہ جو اپوزیشن ہے وہ ذرا مسترد کر دینا اس کو، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہونا عوام کے ساتھ، کوئی پارٹی تو یکجہتی کا اظہار کرے کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کے اندر جس میں اس کی منظوری ہونی ہے وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ ظلم ہے پنجاب کے عوام پر، ہم نہیں لیں گے، یہ سارے اس کی تائید کریں گے اور چیزیں طے ہوتی ہیں کہ وہ ایک روایتی سا کریں گے، سب کو ملنا ہے یہ۔ اور یہ برات کا اضافہ پاکستان کو یہاں لا کے کھڑا کیا، اسی لیے یو این ڈی پی نے کہا کہ جی $17.5 ارب پاکستان کی اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے اراکین اسمبلی، ہمارے پیارے پیارے منتخب اراکین اسمبلی بھی اشرافیہ کا حصہ بن گئے، تو لہٰذا انہیں مبارکباد ہی دینی چاہیے۔ مبارکباد دے دیں گے جب یہ بل سامنے آئے گا، لیکن ابھی